السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث کی روشنی میں، قرآن کو صحابہ اکرام کے اقوال اور مفسرین کی تفسیر کی روشنی میں ہمیں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں، لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ 103 نمبر آیت۔ ما نہیں، جعل بنایا، اللہ نے، من بحیرہ کوئی بحیرہ، یہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے کان کاٹ کر کے اور غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیے جاتے۔ تو یہ مشرکین مکہ یا وہ لوگ جو کفر کرنے والے تھے، ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج پر اس طریقے سے عمل کیا کرتے۔ ما نہیں، جعل بنایا، اللہ نے، یعنی اللہ نے نہیں بنایا ایسا، من بحیرہ کوئی بحیرہ، کوئی بھی کان کٹا ہوا جانور نہیں پیدا کرتا، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی کہ کسی کے نام پر اس کو چھوڑ دو۔ ولا، اور نہ، صائبۃ، ولا کوئی صائبہ، اور نہ وسیلہ، اور کوئی وسیلہ بھی نہیں بنایا، یہ بھی ایک جانور کا نام ہے جو ہم تفسیر میں سمجھیں گے۔ ولا حام ولکن، اور نہ کوئی حام اور لیکن، الذین وہ جنہوں نے، کفروا یفترون وہ گڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ خود سے اپنے طور پر انہوں نے یہ گڑھ لیا ہے، یہ ایجاد کر لیا ہے، اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، واکثرهم اور اکثر ان کے، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے، واذا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، تعالوا آؤ، الی طرف، ما اس کے جو، انزلہ نازل کیا، اللہ نے، یعنی پہلی آیت میں بتایا گیا کہ یہ خود اپنے طور پر گڑھ لیا کرتے ہیں، اور دوسری آیت میں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ رب العزت نے نازل کی، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، تعالوا آؤ، الی طرف، ما اس کے جو، انزلہ نازل کیا، اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کے طرف، قالوا وہ کہتے ہیں، حسبنا کافی ہے ہمیں، ما جو، وجدنا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، تو ہمارے لیے وہی کافی ہے کہ جو ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پہ پایا ہے ہم اسی پہ رہیں گے، یا باپ دادا جس دین پر تھے ہم اس دین پہ رہیں گے، یا باپ دادا جس کی پیروی کرتے تھے ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم کو یعنی قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اولو کیا بھلا اگر، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں سمجھاتا ہے، اولو کیا بھلا اگر، کانا ہو، آباؤکم آبا و اجداد تمہارے باپ دادا، لا یعلمون نہ وہ علم رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یہتدون وہ ہدایت یافتہ تھے، مطلب وہ انہیں کوئی علم بھی نہیں تھا دین کا، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے، تو کیا اس کے باوجود بھی تم دین کے معاملے میں، اللہ رب العزت کی شریعت کے معاملے میں اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے انہیں کی اتباع کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم لازمن ہے تم پر بچانا، علیکم لازمن ہے تم پر بچانا، انفسکم اپنی نفس، تو کیا صرف اپنی نفس کو بچانا ہی ہمارے لیے لازم ہے یا دوسری نفس کو بھی؟ تو اس آیت کی تفسیر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ لا یضرکم نہ نقصان دے گا تمہیں، من جو، غلہ بھٹک گیا، اذا جب، ہدیتہم ہدایت پا چکا، جب ہدایت پا چکا، اللہ طرف اللہ سے، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعا سب کا، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما وہ جو، کنتم تھے تم، تعملون
تم عمل کرتے۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 103، ما جعل اللہ من بحیرت، اور نہ اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ، اور نہ صائبہ، اور نہ وسیلہ، اور نہ حام۔ یہ 4 نام ہیں۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے کان کاٹ کے چھوڑے جاتے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن مسیب کی روایت کو بیان کیا ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے دودھ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا، یعنی خود اپنے لیے اس کو حرام کر دیے اور اس کا دودھ بتوں کو چڑھایا جائے گا، اور کوئی آدمی اس کے دودھ کو نہیں دھوتا تھا۔ تو یہ بحیرہ جانور کب بن جاتا ہے؟ اس تعلق سے بحیرہ کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے کہ اس سے مراد وہ اونٹنی تھی جو 5 بچوں کو جنم دیتی تھی۔ اگر 5واں بچہ نر ہوتا تو اسے ذبح کر کے صرف مرد کھاتے، عورتوں کو اس کا کھانے کی اجازت نہ تھی، اور اگر 5واں بچہ مادہ ہوتا تو اس کے کان کاٹ دیتے اور کہتے یہ بحیرہ ہے، یعنی یہ چھوڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ اونٹنی جو 5 بچے جنم دیتی، 4 تو اس میں سے میل ہوتے، اور 5واں بھی اگر میل ہو جاتا، اونٹ ہو جاتا، تو اس کو ذبح کرتے اور اس کو صرف مرد کھاتے، وہ عورتوں کے لیے اس کا گوشت جو تھا وہ حرام رہتا۔ اگر کوئی اونٹنی 4 میل کو جنم دیتی اور 5واں فیمیل کو جنم دے دیتی تو اس کے کان کو کاٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کا دودھ حرام تھا، اور اس کے اوپر کوئی بھی سواری بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس سے کوئی کام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی کچھ جانور جو غیر معمولی ہوا کرتے تھے، یہ ایکسٹرا آرڈنری لگ رہا ہے کہ اس نے اس طریقے سے بچوں کو جنم دیا ہے، تو کچھ جانور جو غیر معمولی ہوا کرتے تھے، ایکسٹرا آرڈنری ہوا کرتے تھے، مشرک یہ کہتے کہ یہ فلاں بت کے لیے نظر ہے، فلاں بت کے نام پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وہی سب بت جو خانہ کعبہ کے اندر تھے، جن سے وہ کسی سے بارش مانگتے تھے، کسی سے فصل کی حفاظت مانگتے تھے، کسی سے اولاد مانگتے تھے، اور کسی سے کچھ اور مانگتے تھے، ان کے نام پر یہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے کان کاٹ کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نہ ان کو کھایا جاتا تھا، نہ ان سے کام لیا جاتا تھا، اور اسے اپنے لیے حرام کر دیتے تھے، جبکہ یہ جانور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے حلال کیا، لیکن انہوں نے اس کا دودھ، اس کا اون، اس کی ساری چیزوں کو حرام کر۔ جیسا ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ جانور جو غیر معمولی ہوا کرتے ہیں، جیسے کوئی بکرا پورا کی پورا کالا ہو گیا تو اس کو کسی کے نام پر کان کاٹ کے چھوڑ دیا جانا، یا کوئی مرغا بالکل کالا ہو گیا ہے تو اس کو کوئی جب جادوگروں کے پاس جائے تو اس کو وہ چھوڑ دیا کرتا ہے، یا غیر معمولی طور پر کوئی اگر پیدا ہو گیا ہے، جیسے کسی کے 5 پیر ہو گئے تو اس کی تو عبادت شروع ہو جائے گی، کسی کی 1 آنکھ زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے، اور یہ سب کہاں سے آیا ان کے پاس؟ یہ سب آیا ان کی خود کی من گھڑت کہانی اور قصے، یا ان کے باپ داداؤں کی کہانی قصے، یا ان کے باپ داداؤں کی کہانی قصے، جس کی یہ اتباع کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے نازل ہو جانے کے بعد بھی انہی سب رسم و رواج کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس تعلق سے یہ آیت نمبر 103 اور 104۔ تو اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ اور نہ صائبہ۔ تو صائبہ کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411 میں فرماتے ہیں، اور صائبہ اس جانور، صائبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزاد چھوڑا ہوا جانور، اس کو صائبہ کہتے ہیں۔ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبود کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس جانور کو کہتے ہیں جسے اپنے معبود کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور ان پر کوئی بوجھ نہیں لادا جاتا، اس کو ویسی کی ویسی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں چاہے آئے جائے کھائے پی۔ اسی طریقے سے وسیلہ کے معنی ہیں جڑوا جانور پیدا کرنے والا جانور۔ تو وسیلہ اس جانور اونٹ کو کہتے ہیں جو پہلے اور دوسری بار مادہ کو جنم دے، فیمیل کو جنم دے، اور اگر اس نے پہلی اور دوسری بار مادہ ہی کو جنم دیا ہوتا تو، اور درمیان میں کوئی نر نہ ہوتا، مطلب پہلی بار بھی اس نے فیمیل کو جنم دیا، دوسری بار فیمیل کو جنم دیا، بیچ میں کوئی مرد نہیں تھا، کوئی میل نہیں تھا، تو اسے نظر کر دیتے، تو اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے۔ یہ بھی خود ساختہ اپنے طور پر انہوں نے نکال دی۔ اس کے بعد تیسرا جانور بتایا گیا حام یعنی حمایت کرنے والا۔ یہ حامی سے بنا ہے، حمایت سے۔ تو حامی اس میل اونٹ کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص تعداد میں اونٹنیوں کو حاملہ کر دیتا تو اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جاتا تھا، اور اسے حامی کے نام سے موسوم کر دیا جاتا تھا، یعنی فیمس کر دیا جاتا تھا کہ یہ حامی ہے، اس نے اتنی فیمیلز کی مدد کی ہے اور اتنی فیمیلز کو پریگننٹ کیا ہے۔
اور اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیتے. ایسی جاہلانہ رسم. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 4623 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2856. اچھا، یہ جو رسم ایجاد کرتا ہے اور اس رسموں کو جو آگے سنبھال کر کے رکھتا ہے کہ یہ ہمارے دادا نے کہا تھا، یا ہمارے نانا نے کہا تھا، یا فلاں نے شروع کیا تھا اور اس کو ہم کو بچا کر کے رکھنا ہے، اور یہ نسلوں در نسلوں چلتی ہے، تو اس کا جرم کتنا خطرناک ہے. امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس نے سب سے پہلے جانوروں کو سائبہ بنانے کی رسم ڈالی اور سب سے پہلے بتوں کو کی عبادت کی، وہ ابو خز بن عامر تھا، اور میں نے اسے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی اتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اس کی اتڑیاں پھٹی ہوئی تھی، وہ اپنی اتڑیوں کو سمیٹ کر کے اور گھوم رہا تھا. مسند احمد جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 446 446. یعنی جس طریقے سے علم نافع ہوتا ہے یا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس طریقے سے عذاب جاریہ بھی، کہ اگر کوئی شرک اور بدعت کو ایجاد کیا ہے، اس کا داعی ہے، تو جب تک اس کے کہنے پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، اس کو بھی اس کا گناہ پہنچتا رہے. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. مالک بن نسلہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سعید امام مالک بن نسلہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بوسیدہ کپڑے میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، یعنی یہ ایک شخص ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بوسیدہ یعنی کمزور کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام، ہر قسم کا مال ہے. فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا فرمائے تو وہ تم پر نظر آنا چاہیے. یعنی تمہیں اتنا مال دیا اللہ نے اور ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے تم آئے ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا مال دیا ہے، وہ تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، وہ نعمت ہمارے کپڑے، ہمارے چہرے، ہمارے رہن سہن میں نظر آنا چاہیے کہ اللہ کا یہ فضل ہے، شکر ادا کرتے ہوئے. پھر آپ نے فرمایا کیا تمہاری اونٹ پورے کانوں کے ساتھ بچے کو جنم دیتی ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں. اور اونٹ اس طرح تو بچے کو جنم دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اور اسی طرح تو اونٹ بچوں کو جنم دیتی ہے کہ اس کے کان پورے ہوتے، کٹے ہوئے نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا پھر اس کو تم اس طرح سے کاٹ کر چھوڑ دیتے ہو، یعنی تم اس کو کاٹتے ہو، اللہ نے کاٹ کے نہیں چھوڑا اس کو، اور کہتے ہو کہ یہ بہرا ہے، اور یہ بعض کان کاٹ کر کہتے ہو کہ یہ حرم ہے. میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو. یعنی اللہ نے تو اس کو صحیح سالم کان کے ساتھ پہنچایا ہے اور کان کاٹ کر کے کسی بت کے نام پر نہیں چھوڑا، تو تم اس کو کان کاٹ کر کے کیوں چھوڑتے ہو؟ تم ایسا کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. دوسری بات کیا فرمائی؟ ایک تو تم کان کاٹ کر کے نہ چھوڑو کیونکہ اللہ نے اس کو صحیح سالم پہنچایا ہے، اللہ نے کسی کے لیے کان کاٹ کے نہیں چھوڑا اس کو. اور دوسرا، اللہ نے جو تمہیں حلال کیا ہے وہ تم اپنے اوپر حرام نہ کرو. یعنی اس جانور کو خود سے اپنے طور پر حرام نہ کرو کہ ہم اس کو نہیں کھائیں گے، ہم نے اس کو فلاں کے لیے چھوڑ دیا ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. اسی آیت کو آپ نے تلاوت فرمائی، اللہ نے نہ تو کسی کو بحیرہ بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. اسے تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے، تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 1220، اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4063. آیت پر واپس آئیں. آیت نمبر 103 کہ ان لوگوں نے خود ساختہ طور پر جانوروں کے لیے یا ان کے باپ داداؤں نے جانوروں کے لیے جو غیر معمولی جانور تھے ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا. ایک کام کیا. دوسرا یہ کہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو بتوں کو نظر کر دیا. جانور اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نظر مان رہے، تو یہ ایک شرکیہ عمل ہوا. اور دوسرا، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے ہم حرام کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، تو انہوں نے خود ساختہ طور پر اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا. یہ بھی ایک قسم کا شرک. جیسے سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنے عالموں اور درویشوں کو الہ بنا لیا تھا. تو یہ اسی ضمن کی بات ہے کہ ان کے حلال کو حلال جان لینا، جس کو وہ حلال کر دیں، اور ان کے حرام کو حرام جان لینا. یہ اس عمل کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. آیت کو پھر سے دیکھیں. اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، اور لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کے دین میں، تو یہ کافروں کی صفت بتائی گئی. اور ان میں سے اکثر
عقل نہیں رکھتے، یعنی یہ عقل سے کام نہیں رہتے کہ یہ کام ہم کر کیوں رہے ہیں، ایسے کیوں ہم نے رسم بنا لی۔ یہ اللہ کے کلام کی بات ہے یا نبی کے فرمان کی؟ یہ بے دلیل بات پر، اٹکل باتوں پہ چلتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کے طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کے طرف، تو وہ کہتے ہیں۔ تو اب ایسی کوئی بھی رسم اگر جو چلی آ رہی ہے باپ داداؤں سے یا ہمارے قبائل سے یا ہمارے معاشرے سے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہمیں اس کو کس چیز کے طرف بلانا چاہیے؟ اللہ کے کلام کی طرف اور نبی کے فرمان کی طرف۔ ہم اس کو کسی اور کی طرف اگر بلائیں گے تو اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی جب مومن ان سے کہتے ہیں کہ تم آؤ اس چیز کی طرف، یعنی یہ مومن بھی اپنے کسی قبیلے کی طرف نہیں بلا رہا، اپنے کسی گروپ کی طرف نہیں بلا رہا، اپنے کسی باپ دادا کے رسم کی طرف نہیں بلا رہا۔ یہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے کلام اور اس کے نبی کی طرف بلا رہا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی باپ دادا جس کی پیروی کرتے چلے آئے تھے ہم اس کی پیروی کریں گے، یا باپ دادا نے جو کیا ہم وہی کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے کلام کی طرف تم بلاتے ہو، نبی کے فرمان کی طرف بلاتے ہو، ہم آنے والے نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ تمہارے اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہے، نبی کے فرمان میں کیا لکھا ہے، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ چلیں گے۔ کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ آیت آج کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ بالکل تازہ ہوتا ہے کہ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب ان کے رسم و رواج کو توڑ کر کے ان سے کہا جائے کہ تم یہ مہندی کی رسم کر رہے ہو، یہ بارات کی رسم کر رہے ہو، اور یہ اور بھی جو دوسری رسمیں ہیں، اور اس طریقے سے جانوروں کے کان کو کاٹ کر کے چھوڑنا، تو یہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ رسم رواج جو تم کر رہے ہو اس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں، آؤ اللہ کے کلام میں اس کے بارے میں ڈھونڈیں، نبی کے فرمان میں ڈھونڈیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ ہمارے باپ دادا کو ہم نے جس پہ پایا ہم اسی پہ ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہو؟ بھئی دنیا کے معاملے میں تو تم ان کی اتباع نہیں کرتے، وہ کار پہ نہیں چلے تھے تو تمہیں بھی کار پہ نہیں چلنا چاہیے، انہوں نے کوٹ پینٹ نہیں پہنا تھا تمہیں بھی نہیں پہننا چاہیے، انہوں نے لیپ ٹاپ استعمال نہیں کیا تھا، موبائل اینڈرائڈ موبائل نے استعمال نہیں کیا تھا، تم بھی مت کرو، اتنے ہی باپ دادا کے طریقے پہ چلنا۔ تو دنیا کے اعتبار سے دنیاوی معاملات کے اندر وہ ان کی اتباع اور ان کی پیروی نہیں کر رہے کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تھا ہم ایسے ہی کریں گے۔ لیکن جہاں دین کی بات آ گئی تو اصل میں یہ مخالفت ہے اللہ کے کلام کی، نبی کے فرمان کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد بھی مومن، اس کے بعد بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کہ ہم اللہ کے کلام کو نہیں سمجھنا چاہتے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور رسول اللہ کی سنتوں پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم تو وہی کریں گے جو ہوتا چلا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہو، وہ قرآن و حدیث کا علم نہ رکھتے ہو؟ تو اس سے ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ملا کہ اگر ہمارے باپ دادا قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کے اکارڈنگ وہ بات کر رہے ہیں تو ہم کو ان کی اتباع کرنی ہے۔ تو وہ اصل میں ان کی اتباع نہیں ہے، وہ تو ٹرانسفر کر رہے ہیں بات کو ہماری طرف، وہ تو نبی اور اللہ کی بات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کریں۔ تو اگر وہ علم والے ہیں اور قرآن و حدیث کی روح سے اگر وہ بات کر رہے ہیں، روشنی میں بات کر رہے ہیں، تو ہم اطاعت کریں گے، کیونکہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معروف میں اطاعت ہے، صحیح بات میں اطاعت ہے، اور اگر جو کوئی مخالفت کی بات کرتا ہے اللہ اور اس کے نبی کی تو اس میں اطاعت نہیں ہے۔ تو آیت سماعت فرمائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے، انہیں توحید اور رسالت پر بھی وہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم اس پہ عمل کر کے اور یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، یہ سمجھتے ہو کہ قبر کا مسئلہ تمہارا آسان ہو جائے گا، یہ سمجھتے ہو کہ حشر کے میدان میں تمہیں انعام دے دیا جائے گا، یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، یہ کیسا فیصلہ کہ تم پوری زندگی اللہ اور اس کے نبی کی مخالفت میں گزارو، اپنی منمانی زندگی، یا اپنے باپ دادا کے رسم و رواج پر جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں، یا اپنے جیسے یہودی اور نصرانیوں نے اپنے علماء کو یہ سب کچھ سمجھ دیا تھا، اسی پر یہ چلتے تھے، اور یہ یہودی اور نصرانیوں کے لیے یہ بات ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں۔ آیت نمبر 105۔ تو اس دو آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے تمام آپس کے اختلاف کا، جو بھی باتیں ایسی ہیں جس کی ہمارے پاس دلیل نہیں، تو عمل کی قبولیت کی تو یہی شرط ہے کہ ایمان ہو، اخلاص ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے مطابق ہمارا عمل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا۔ آیت نمبر 105۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، پھر ایمان والوں سے مخاطب ہے، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، یعنی تم اپنی جانوں کی فکر کرو،
جس دوسرے مقام فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا قودها الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ لیکن یہاں پہ فرمایا گیا کہ صرف اپنے آپ کی فکر کرو، تو کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ صرف اپنے آپ کی اور کسی اور کی فکر نہ کرے، امت کی فکر نہ کرے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ تو دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ آیت پڑھتے ہو تم؟ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور تم نے اس سے غلط استدلال کر لیا ہے کہ صرف اپنے آپ کی فکر کر لو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بیان فرما رہے اس آیت کی روشنی۔ اس آیت کی تفسیر رسول اللہ نے کیا کی؟ بے شک لوگ جب کسی برائی کو دیکھتے ہیں، اب اس آیت کی تفسیر رسول اللہ کر رہے ہیں، بے شک لوگ جب کسی برائی کو دیکھتے ہیں اور اسے نہ مٹائیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کے گرفت میں لے لے۔ یہ ہے اپنی جان کو بچاؤ۔ اپنی جان کو کیسے بچاؤ؟ دعوت دے کر کے، پیغام پہنچا کر کے۔ اگر تم نے پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے اپنی جان کو نہیں بچایا۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے۔ تو اپنی جانوں کی فکر کیسے کرو گے؟ کہ اس پیغام کو جو اللہ رب العزت نے تمہارے پاس امانت کے طور پر دیا ہے، اس امانت کو تم لوگوں تک پہنچا۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا بے شک لوگ جب کسی برائی کو دیکھتے ہیں اور اسے نہ مٹائیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کے گرفت میں لے لے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بیان فرماتے ہوئے بھی سنا کہ لوگ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4338، ابو داؤد 4338، جامع ترمذی حدیث نمبر 2168۔ آیت کو سماعت کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے۔ جو شخص گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو، یعنی تم ہدایت پر ہو، تم اس پیغام کو پہنچا رہے ہو، اور جو گمراہ ہو گیا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا پا۔ اس پیغام کو انسان کیوں نہیں پہنچاتا ہے؟ ڈر کی کہ اگر میں نے کسی کو برائی سے روکا تو اس سے میری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، وہ گراہک اگر میرا ہے تو گراہکی ختم ہو جائے گی اور وہ نقصان کر دے گا، یا اگر اس کے کاروبار پر زد پڑ رہی ہے، جیسے کوئی شراب کا کاروبار کرتا ہے اور ہم کہیں کہ تم شراب کا کاروبار بند کرو، تو اس کے کاروبار پہ زد پڑے گی تو وہ مار بھی سکتا ہے، وہ شہر سے بھی نکال سکتا ہے۔ اگر اس کے ہاں ملازم ہے تو وہ ملازمت سے بھی بھگا سکتا ہے کہ تم سود کا کاروبار مت کرو۔ تو اس ڈر کی وجہ سے اس فریضے کو بعض دفعہ نہیں پورا کیا جاتا، یعنی دنیا کے لیے ہم آخرت کا سودا کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے تو یہاں بھی فرمایا جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت یافتہ ہو، تم ہدایت پر ہو، تم صحیح دین پر ہو، تم صحیح عمل پر ہو، تم سب کا اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب آخر میں بتا دیا کہ تم سب مرنے والے ہو اور مر کر کے تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے۔ تمہارا خاتمہ نہیں ہو سکتا، تم زمین میں مل کر کے اور ختم نہیں ہوگی۔ جس رب نے تمہیں بغیر ماڈل اور بغیر سیمپل کے پیدا کیا ہے، حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے، وہ رب دوبارہ پیدا کرنا خوب جان، تم کہیں گم نہیں ہو جاؤ گے۔ تمہیں وہ پھر سے پیدا کرے گا اور اپنے حضور حاضر کرے گا۔ تم سب کا اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی تمہیں حساب دینا ہوگا وہاں جا کر۔ جو تم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، یعنی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا کر کے تم نے اپنی نفس کو نہیں بچایا اللہ کی پکڑ سے۔ اور دوسری آیت جس میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کے فرمایا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارا انسان گھاٹے اور خسارے میں، یعنی جہنم میں جانے والا ہے، دنیا اور آخرت اس کی تباہ ہونے والی ہے۔ اور کون بچے گا؟ اللہ کہہ کر کے مستثنیٰ کر دیا، الگ کر دیا۔ چار قسم کے لوگ، چار صفت جس کے اندر ہوگی: ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق، حق بات کو پہنچانا اور صبر کرنا۔ تو اس آیت میں بھی ہم کو پتہ چلا سورہ عصر میں بھی کہ بغیر اس دعوت کے کام کے، بغیر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، بغیر برائی سے روکے اور بھلائی کی دعوت دیے ہم بچ نہیں سکتے۔ اور اس آیت کی تفسیر تو خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور راوی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے، دنیا کماتے رہے، شہرت اور عزت کو اکٹھا کرتے رہے، کیا کرتے رہے تم پوری زندگی میں، کس ادھیڑ بن میں، یعنی کس کام میں تم لگے ہوئے تھے،
وہ سب بتائے گا تم کو۔ تو حشر کے میدان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے قدموں کو نہیں ہٹا سکتا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے، اور اس میں سب سے پہلے یہی سوال ہے کہ عمر کو کہاں گزارا، کس چیز میں لگا ہوا تھا، اس عارضی زندگی کے پیچھے، اس دھوکے کے پیچھے جس نے تجھے دھوکہ دے دیا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اور جب روح قبض ہوگی تب ہم کو پتہ چلے گا ارے یہ تو دھوکہ تھا، گھر کو بھی چھوڑنا تھا، بیوی بچوں رشتہ داروں کو بھی چھوڑنا تھا، کاروبار کو بھی چھوڑنا تھا، اور جن کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا انہوں نے ہمیں دفن کر کے مٹی کے حوالے کر کے چلے۔ تو عمر کہاں گزارا، دوسرا سوال پھر اسی بات کا کہ جوانی کہاں گزاری، اور تیسرا سوال کہاں سے کمایا تھا، چوتھا کہاں خرچ کیا، اور پانچواں جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ فرمایا پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ آیت نمبر 106، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت آنے لگے تو تمہارے درمیان کوئی ہونا چاہیے، یعنی یہ موضوع غیر ایمان والے کو گواہ بنانے کے تعلق سے کہ غیر ایمان والے کو کب گواہ بنایا جا سکتا ہے اور اس کی کیا کنڈیشن ہوگی۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، یعنی موت کے پہلے جیسے کوئی سفر میں ہے اور موت آنے لگے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس مال ہے، جیسے کہ اس آیت کی شان نزول میں ہم دیکھیں گے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب راستے میں تھے اور ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، لیکن ان کے پاس کوئی مسلم نہیں تھا گواہ۔ انہوں نے غیر ایمان والے کو گواہ بنا دیا کہ یہ میرا مال ہے، اس میں چاندی کا گلاس اور اس کے اندر سونے کا لگا ہوا تھا نشان یا ڈیزائن۔ تو انہوں نے کہا یہ لے جا کر کے دے دینا، اور جو بھی وصیت انہوں نے کرنی تھی وہ کر دی۔ اب یہ آئے جب تو ان کے وارثوں نے، جن کا انتقال ہوا تھا، ان کے وارثوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ان کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ وصیت کی ہے کہ یہ چیز ان کو دے دینا، وہ چیز اس میں نہیں ہے۔ یعنی کہ جیسے کوئی سفر میں جا رہا ہے تو بیوی تو جانتی ہے اس کے پاس کتنے پیسے تھے، اس کے پاس کیا کیا سامان تھا۔ اب یہ جب لوٹ کر کے آئے تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس تو فلاں چیز بھی تھی، فلاں گلاس بھی تھا، اور وہ تو نہیں آ رہا ہے اس کے اندر، وہ تو انہوں نے نہیں دیا لا کر کے۔ تو ایسی کنڈیشن میں کیا کریں؟ تو آیت میں ہے کہ ایسی کنڈیشن میں تو ہم اس کو گواہ بنائیں گے، اور اگر شک پیدا ہو جائے یا گھر والے کوئی شک کر لیں تو اس کو مسجد میں لائیں اور وہاں پر لا کر کے اس سے اللہ کی قسم کھلائیں۔ دیکھیے غیر ایمان والا ہے لیکن قسم کس کی کھلانا ہے؟ اللہ کی، اور پبلکلی مسجد کے اندر لائیں، یعنی پبلک کے بیچ میں لے کر کے آئیں اور وہاں پہ اللہ کی قسم کھلائیں۔ اور اگر پھر بھی یہ لگے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جیسے کہ کچھ وقت کے بعد وہ گلاس کسی نے ان کو واپس یعنی بیچتا ہوا نظر آیا تو انہیں پتہ چلا کہ ارے یہ تو وصیت اس نے ایسی کیا ہم کو کہ ایسی وصیت کی گئی تھی، جبکہ یہ بات تو ایسی نہیں تھی۔ تو پھر اس کنڈیشن میں کیا کریں؟ تو ایمان والا پھر قسم کھائے گا اور اس کی قسم کی رعایت کی جائے گی۔ اب آیت کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے۔ تو موت کا وقت آ جائے تو ہمارے لیے گواہی ہونے چاہیے، گواہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کیا تھا اور کیا کیا اس نے دیا۔ یعنی وصیت کرنے کا جو پاور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے وہ وصیت کر دے۔ کتنا پرسنٹ پاور ہے؟ 25%، یا بہت زیادہ ہوا تو 30%۔ باقی تو اللہ رب العزت نے جو طے کیا ہے کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، اور بیوی کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، اسی کے حساب سے تقسیم ہوگی۔ لیکن کچھ اختیار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ اتنا پرسنٹ جو ہے وہ خود سے وصیت کر سکتا ہے، یا اس کا کوئی قرض ہے تو وہ قرض بتا دے کہ اب اس کو لگ رہا ہے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، اب اس مرض سے میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہوں، تو وہ اپنی وصیت بھی کر دے کہ میرے کو فلاں فلاں کا قرض ادا کرنا ہے، فلاں سے لینا ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنی بتا دے، یا اس کے ارادے میں ہے کہ میں ایسا نیک کام کرنا چاہتا ہوں، میں مسجد بنوانا چاہتا ہوں یا کچھ نیک کام کرنا چاہتا ہوں، تو جو 25% کا اس کا اختیار ہے اس میں سے وہ وصیت کرے گا۔ اب ایسا دور آ گیا، ایسا وقت آ گیا کہ اس کا موت کا وقت آ گیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو گواہ بنانا چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں اپنے میں سے 2 انصاف والے گواہ ہوں، یعنی اپنے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، ایمان والوں میں سے 2 انصاف کرنے والے گواہ ہوں۔ یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے۔ اس آیت میں شرط بھی لگا کہ اگر تم سفر میں ہو، تو پہلی شرط کہ اگر تم سفر میں اور وہاں پہ کوئی ایمان والا تم کو نہیں مل رہا، تو غیر ایمان والوں کو اور 2 لوگوں کو اس وقت بناؤ گے جب تم موت کے قریب پہنچ گئے۔ تو 2 شرط ہو گئی، ایک تو سفر، اور سفر میں کسی مومن مسلمان کا نہ ملنا، اور دوسرا اس وقت موت کا وقت آ گیا ہے، اس کنڈیشن میں تم اس کو گواہ بناؤ گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو، اب جیسے گواہ بنا دیا اور بنا کر کے وہ تو مر گیا، جس کا انتقال کا وقت آ گیا تو ان کا انتقال ہو گیا،
اب یہ جو گواہ بنا ہوا تھا وہ واپس لوٹ کر کے آیا ان کے وارثوں کے پاس کہ تمہارے والد کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا اور انہوں نے آخری وقت میں یہ وصیت کی ہے، یہ سامان تھا انہوں نے مجھے دیا ہے، اور جب یہ سامان لینے لگو اور تمہیں ڈاؤٹ ہو تو فرمایا اللہ نے پھر اگر تمہیں کوئی شبہ یعنی کوئی شک ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو۔ یہ مفسر فرماتے ہیں بعض مفسر کے نزدیک کہ یہ عصر کی نماز ہے، کہ عصر کی نماز کے بعد انہیں روک دو۔ دوسری حکمت کہ لوگوں کے بیچ میں وہ بات کو رکھو کہ پبلک ہو، یعنی نماز میں لوگ اکٹھا رہتے ہیں تو نماز کے وقت اسے روک لو اور کہو تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے، یعنی جس کو وصیت کی گئی ہے، جس غیر ایمان والے کو، وہ مسجد میں نماز کے بعد لوگوں کے بیچ میں اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ ہم اس گواہی کو بدلے قیمت نہیں لے رہے ہیں، مطلب وہ کہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، یہی انہوں نے کیا تھا، ہم اس گواہی کے پیچھے قیمت نہیں لے رہے ہیں کسی اور سے، اور کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو، مطلب کوئی اگر ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو بھی ہم رعایت نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم اللہ کو کی گواہی نہیں چھپاتے۔ تو یہاں پہ کہا اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے، یہ بھی اس بات کی اہمیت ہے کہ گواہی جو ہے وہ جو گواہی ہے ویسی کی ویسی ہمیں اس کی ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں، یعنی یہ قسم کیسی کھا رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کی رعایت نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم نے کسی سے قیمت لی ہے جھوٹ بولنے کی، اگر یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں تو بھی ہم وہی بولیں گے جو اس نے ہمارے لیے وصیت کی تھی مرتے وقت، اور ہم اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں اگر ہم ایسا کریں تو ہم گنہگاروں میں شمار ہوں گے، یہ اس نے وہاں پبلکلی کہہ دیا۔ پھر اگر پتہ چلے، جیسے ان کو بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ جب گلاس جو ہے مارکیٹ کے اندر بک رہا تھا تب ان کو پتہ چلا کہ ارے یہ تو تھا ان کے پاس، پھر اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی جھوٹی بات یہاں پہ آ کر کے بتائی ہے، یہ امانت نہیں دی گئی تھی یا یہ وصیت نہیں کی گئی تھی، پھر ان دونوں کے جگہ دو قریبی رشتہ دار، یعنی جو وارث ہیں، جو جانتے ہیں کہ کیا مال تھا اور کیا نہیں تھا، تو جو قریبی رشتہ دار بطور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں، اب ان کے وارث کھڑے ہوں جو میت کے ترکے کے حقدار ہیں، تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، اب انہیں بھی، یہ مسلمان ہیں لیکن ان کو بھی اللہ کی قسم کھانا کہ ہماری گواہی دونوں کی گواہی سے زیادہ سچ، اب یہ اللہ کی قسم کھا کہیں گے کہ یہ جو لوگوں نے گواہی دی ہے ان سے زیادہ اچھی گواہی ہماری، کہ ان کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے، انہوں نے بھی وہی قسم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے آیت نمبر 108، یہ اسلوب یعنی یہ سسٹم، یہ قانون، یہ قاعدہ قریب تر ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا کم از کم اس بات کا خوف کریں گے کہ کہیں ان ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی، مطلب یہ جب سسٹم ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں وہاں پہ جا کر کے پبلک کے بیچ میں قسم کھانی ہے اللہ کی، اور ہم اگر جھوٹے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ اب اگر ہم جھوٹی قسم کھا لیں گے تو ان کے وارث تو حق بات کہیں گے، تو یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر کے ان کے وارث ہم کو جھوٹا ثابت کر دیں گے، تو یہ بات ممکن ہے، امکان ہے کہ وہ سچ ہی کہے گا۔ یہ سارے اصول جب اس کو پتا ہوں گے تو یہ اسلوب قریب تر ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا، یا کم از کم اس بات کا خوف رکھے گا، ڈر رکھے گا کہ کہیں ان کے ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی، تو ان کے ورثہ کے بعد اس کی قسم جو ہے وہ رد کر دی، اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت دیتا، تو یہ نافرمانی کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو بھی رسم و رواج ہماری خاندانوں کے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے لوگوں کے، ہمارے دوستوں کے چلے آ رہے ہیں، یا جو چیز ہمیں پسند آتی ہے لیکن وہ اللہ کے کلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہے، تو اے خالق مالک اس وقت تو ہمیں قرآن و حدیث پر، اللہ تیرے کلام پر اور تیرے نبی کی سنتوں پر ہم کو عمل کرنے کی تو توفیق ہے، آمین یا رب العالمین۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، سچے دین پر، سچے اسلام پر ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔